بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آیت کریمہ سے درس کی ابتدا ہے یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 11 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ کم معنی کتنی ہی، قسمنا ہلاک کر دیا۔ قریہ بستی کو بھی کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں۔ اور ہم نے کتنے ہی شہروں کو، کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ کانت ظالمتاً، وہ ظالم تھیں، ظلم کرنے والی تھیں۔ وہ بستی کے رہنے والے بستیوں میں ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑا ظلم وہ کفر و شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا، اللہ کی اولاد بتانا۔ تو جب بستی کے رہنے والوں نے کفر و شرک کیا، انبیاء کی نافرمانیاں کی، اور سمجھانے کے باوجود انہوں نے ظلم سے توبہ نہیں کی، تو آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عذابات سے ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ کانت ظالمہ، وہ ظلم کرنے والی تھیں، ظالم تھیں۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ انشأنا، اور ہم نے پیدا کیا، بعدہا، ان کے بعد، ان بستیوں کی ہلاکت کے بعد، قوماً آخرین، دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو۔ فلما احسوا بأسنا، تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو پایا۔ احسوا احساس کرنا، یہاں مراد پانا۔ فلما احسوا بأسنا، باسن سے مراد عذاب ہے۔ وہ ظلم کرنے والوں نے، ان ظالم لوگوں نے جب ہمارے عذاب کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، ہمارے عذاب کو پایا، اذا ہم منہا یرقدون، تو جب ہی وہ اس سے بھاگنے لگے۔ یرقدون، بڑی تیزی سے بھاگنا۔ جب تک عذاب نہیں دیکھا تھا، مستیوں میں، آسائشوں میں، ظلم و ستم میں، نافرمانیوں میں مبتلا رہے، سمجھانے والوں کو بیوقوف کہتے رہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہے۔ لیکن جب ان کا وقت پورا ہوا اور اللہ کا عذاب آیا مختلف صورتوں میں، کسی پر آندھی کا عذاب آیا، کسی پر زلزلے کا آیا، کسی پر طوفانی بارشیں ہوئیں، کسی پر دوسری قوم کو مسلط کر دیا گیا، جیسے اگلی آیت میں ہے، دوسری قوم کو، دشمن قوم کو مسلط کیا گیا، تو پھر دشمنوں نے ان کے بچوں کو، عورتوں کو اور خود انہیں بھی کاٹ ڈالا، مارا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ظلم کرتی رہیں، کفر و شرک، نافرمانیاں کرتی رہیں، سمجھانے والوں کے باوجود وہ نہ سمجھی، تو پھر ہم نے اپنا عذاب بھیج دیا۔ فلما احسوا بأسنا، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا، اذا ہم منہا یرقدون، تو اسی وقت وہ اس سے بھاگنے لگے۔ جب وہ بھاگنے لگے اپنی بستیاں چھوڑ چھوڑ کر، تو فرشتوں نے ان سے تنزیہ کہا، لا ترقدوا، اب بھاگو مت، اب کیوں بھاگتے ہو؟ لا ترقدوا، مت بھاگو۔ ورجعوا، اور پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، ان آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئیں۔ ما اترفتم،
وہ آسائشیں فی ہی جو تمہیں دی گئیں، جو تمہیں آسائشیں دی گئی تھیں، اب اپنی آسائشوں کی طرف جاؤ، اپنی مستیوں کی طرف جاؤ۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب تک انسان عذاب نہیں دیکھتا تو اس وقت تک وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، بس یہی دنیا ہے، موج کرو، مستی کرو، عیش کرو، کوئی عذاب نہیں آنا۔ اور پھر جب عذاب آتا ہے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے اور پھر اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے کسی طرح عذاب سے بچ جائے۔ عذاب آنے کی دیر ہوتی ہے، جب عذاب آتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ان بھاگنے والوں سے فرشتوں نے کہا لا ترکضوا، اب مت بھاگو، ورجعوا، پلٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، ان آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئیں، ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف، اپنے عالی شان مکانوں کی طرف لوٹو، لعلکم تسألون، شاید تم سے پوچھا جائے۔ مفسرین فرمائیں یہاں پر خاص یمن کی ایک قوم تھی جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، تو ان پر دشمن قوم کو مسلط کیا گیا، انہوں نے ان کے نوجوانوں کو قتل کیا، تو پھر یہ اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگے۔ جب یہ بھاگے تو پھر فرشتوں نے ان سے یہ کہا کہ اب کیوں بھاگتے ہو، پہلے تو ظلم و ستم کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، اب اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤ تاکہ لوگ تم سے پوچھیں کہ کیا دیکھا، کیا معاملہ تھا، تو تم انہیں بتاؤ کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ لعلکم تسألون، اس شاید تم سے پوچھا جائے۔ قالوا، وہ ظالم لوگ کہنے لگے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو وہ یہی پکارتے رہے، زالت تلک دعواہم، ان کا دعویٰ، ان کی پکار یہی رہی، ہم ظالم، ہم ظالم، ہم ظالم، ہم ظالم، کسی طرح عذاب سے بچ جائیں۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی پکار ان کی رہی، انا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے۔ حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر ڈالا، حصیداً، کٹا ہوا، خامدین، بجھا ہوا۔ حصید کہتے ہیں کہ کھیتی کو کاٹ لیا جائے، جب کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد کھیتی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ خامدین، کٹی ہوئی کھیتی، خامدین، بجھی ہوئی، جس طرح آگ بجھ جائے اور راکھ ہو اور راکھ کو بھی ہوا اڑا کر لے جائے تو اس راکھ کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ نے جس قوم پر عذاب نازل کیا اس قوم کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، وہ کٹے ہوئے، بجھے ہوئے اس طرح ہو گئے جیسے کٹی ہوئی کھیتی، بجھی ہوئی راکھ۔ کتنی قومیں اس زمین پر آباد تھیں، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ رب کے نافرمان تھے، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، لاعبین، کھیل کود کے لیے۔ لعب کہتے ہیں لہو و لعب، کھیل کود، یعنی انسان کھیل کود کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیکار، وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اسے کھیل کود کے لیے یا بیکار پیدا نہیں کیا، لاعبین، فضول نہیں بنایا، بلکہ آسمان کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، زمین کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ تو اللہ فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار، فضول نہیں بنایا، بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے تھے بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا میں جو کر سکتے ہو کر لو، جتنا عیش کر سکتے ہو گزار لو،
اس کے بعد پھر اٹھنا نہیں ہے۔ اگر مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے اور حساب و کتاب نہیں ہے، جزا اور سزا نہیں ہے، تو پھر تو سب کچھ بیکار ہو گیا، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ تو مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور جو کچھ اس دنیا میں کیا اس کے متعلق جواب دینا ہے، اور پھر اس کے مطابق انسان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اس دنیا میں جیسا عمل تھا اس عمل کے مطابق آخرت میں جزا یا سزا ہوگی، یا تو جنت یا دوزخ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے بعد ایک بہت بڑی دنیا رکھی ہے۔ وہ دنیا کیا ہے؟ آخرت۔ آخرت میں انسان کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، جیسے ایک اور جگہ فرمایا ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری بارگاہ میں لوٹایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ سچا بادشاہ، وہ بلند و بالا ہے، وہ بیکار کام سے پاک ہے، وہ کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا، اس کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، وہ آیت بھی یہی بیان کر رہی ہے کہ ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے انہیں بس ایسے ہی کھیل کود کے لیے اور ایسے دل بہلانے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنے کا ارادہ کرتے، لہون بہلاوا جس سے دل کو بہلایا جائے، لہون بہلاوا جس سے دل کو بہلایا جائے، لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنے کا ارادہ کرتے، لاتخذناہ من لدنا، تو ضرور اسے اپنے پاس سے بنا لیتے۔ پھر یہ زمین بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ مخلوقات بنانے کا مقصد نہیں ہوتا۔ آسمان ہیں، آسمانوں میں غلماں ہیں، حوریں ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں، تو ہم اسے اپنے پاس سے اختیار کر لیتے۔ اگر صرف دل کا بہلاوا مقصود ہوتا، استغفر اللہ العظیم، یہ اللہ نے سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ اور پھر یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا بھی رد ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بیوی اور بچے یہ تو دل کا بہلاوا ہوتے ہیں، ان سے انسان دل کا سکون حاصل کرتا ہے، دل کے سکون کے لیے، دل کی تسکین کے لیے۔ اگر ہم کوئی بیوی یا بچہ اختیار کرنے کا ارادہ کرتے، لہون کوئی بیوی یا بچہ، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی انسان اپنی بیوی دوسرے کو دے دے یا اپنے بچے دوسروں کو دے دے۔ اگر ہم یہ ارادہ کرتے کہ کوئی بیوی یا بچہ اختیار کرتے تو اسے اپنے پاس ہی رکھتے، پھر اسے دنیا میں نہیں بھیجتے، اسے اپنے پاس ہی اختیار کر کے رکھتے۔ لیکن اللہ بیوی سے بچے سے پاک ہے۔ اس میں بھی دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، وہ بہلاووں سے پاک ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنے کا ارادہ کرتے تو ضرور اسے اپنے پاس سے بنا لیتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہوتا، لیکن اللہ اس سے پاک ہے۔ بلکہ حقیقت کیا ہے؟ بلکہ نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، پھینک کر مارتے ہیں۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، تو وہ حق کیا کرتا ہے؟ فیدمغو، تو وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، دماغ بھیجا، فیدمغو، وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کی جو بھی بات ہے وہ حق بات ہے، اس حق بات کے آگے کوئی بھی باطل بات ٹھہر نہیں سکتی ہے، یہ سمجھایا گیا۔ بلکہ ہم حق بات بیان کرتے ہیں اور ہماری ہر بات حق ہے جو باطل کو مٹا کر رکھ دیتی ہے، پھر باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی، پھر باطل کا کوئی دماغ نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات حق بات ہے، اور اللہ کی بات کیا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو
اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اللہ کی بات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اللہ کی بات ہے جو ہر باطل کا بھیجا نکال دیتی ہے، یعنی اسے مٹا کر رکھ دیتی ہے. کیا انداز ہے؟ فرمائے بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، فیدمغو، تو وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. فاذا هو زاہق، تو جب ہی وہ باطل مٹ کر رہ جاتا ہے، زاہق ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے بربادی ہے، مما تصفون، ان باتوں سے جو تم کرتے ہو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے مشرکوں، جو تم باتیں بیان کرتے ہو. کوئی اللہ کی بیوی بتاتا ہے، کوئی اللہ کی اولاد بتاتا ہے، کوئی اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے، کوئی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری کفریہ شرکیہ باتوں سے پاک ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے تمہارے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، مما تصفون، ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کلمہ توحید پر قائم و دائم رکھے. جہاں کفریہ شرکیہ باتوں سے اللہ کا غضب اور اللہ جلال فرماتا ہے، انداز دیکھیں اللہ تبارک و تعالی، جہاں اللہ جلال فرماتا ہے، غضب فرماتا ہے، تو وہیں جب بندہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے تو اللہ اس پر بڑا پیار فرماتا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا سب سے افضل ذکر ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. انسان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے. کلمہ طیبہ اپنی زندگی میں کم از کم 1.25 مرتبہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. دنیا میں بھی اس کی بے شمار برکتیں ہیں اور قبر میں بھی اس کی بے شمار برکتیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تبارک و تعالی اس ثابت قول پر ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور قبر میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا. تو کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اے کافروں، اے مشرکوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہارے لیے بربادی ہے، مما تصفون، ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو. اللہ کی شان کیا ہے؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے ہیں جتنے آسمانوں میں اور زمین میں ہیں. من فی السماوات والارض، جتنے آسمانوں میں ہیں، جتنی مخلوق، والارض، اور جتنی مخلوق زمین میں ہے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. لام زوال لا، یہ ملکیت کے لیے ہوتا ہے، ملکیت کے لیے. للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو یہاں پر ہے لہو، اللہ مالک ہے. من فی السماوات والارض، جتنے آسمانوں میں ہیں، جتنے زمین میں، سب کا مالک اللہ ہے. تو اللہ جب سب کا مالک ہے تو مملوک کبھی بھی مالک کے برابر نہیں ہو سکتی. آپ جس چیز کے مالک ہیں وہ چیز آپ کے برابر نہیں ہو سکتی. آپ مالک ہیں، وہ مملوک ہے. اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، تو خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، مالک اور مملوک برابر نہیں ہو سکتے. یہ بڑی پیاری دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی وحدانیت کی. اللہ جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، تو سب کے سب اللہ کی مخلوق ہوئے، اللہ سب کا خالق ہوا. تو خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. لہو من فی السماوات والارض، اسی کے ہیں جتنے آسمانوں میں اور زمین میں. ومن عندہ، اور جو اس کے پاس ہیں، عندہ اللہ کے پاس، یعنی جو اللہ کی خاص بارگاہ میں ہیں، فرشتے، مقرب فرشتے. فرشتوں میں بھی کیٹاگریز ہیں، فرشتوں کے اندر بھی مختلف فرشتے ہیں. عام فرشتے بھی ہیں، خاص فرشتے بھی ہیں، مقربین بھی ہیں، مقربین. تو فرمایا ومن عندہ، اور جو اللہ کے پاس ہیں فرشتے، مقرب فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ذرہ برابر بھی حاجت نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ہاں اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اور اس کا بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ اس کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کو بڑا پسند ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالی کو کسی کی بھی عبادت کی حاجت نہیں. انسان کی تخلیق سے پہلے ہی آسمان اور زمین اللہ کی عبادت کرنے والوں سے بھرے پڑے تھے. انسان کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اور فرشتوں میں بھی ایسی ایسی کیٹیگریز ہیں, ایسی ایسی مخلوق ہیں, اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں کہ جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے, کوئی قیام میں کھڑا ہے, کوئی سجدے کے اندر پڑا ہے, اور جب قیامت قائم ہوگی وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو ان کی زبان پر یہ جاری ہوگا کہ یا رب, جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. حالانکہ نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا, نہ کوئی نافرمانی کی, جب سے پیدا کیے گئے, جب سے سجدے میں ہیں, جب سے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی سجدے سے سر اٹھائیں گے تو وہ یہ کہیں گے یا رب, جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. اللہ فرماتا ہے ومن عندہ, اور جو اس کے پاس ہیں مقرب فرشتے, لا یستکبرون عن عبادتہ, وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے, ولا یستحسرون, اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں, نہ ہی وہ تھکتے ہیں, عبادت سے تھکتے بھی نہیں. انسان تھک جاتا ہے, فرشتے نہیں تھکتے. ولا یستحسرون, وہ تھکتے بھی نہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یسبحون اللیل والنہار, وہ رات اور دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. رات اور دن یعنی ہر لمحے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. لا یفترون, سستی بھی نہیں کرتے. لا یفترون, سستی بھی نہیں کرتے. وہ رات اور دن ہر لمحے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. لا یفترون, وہ سستی بھی نہیں کرتے. فرشتے اللہ کی پاکی اس طرح کر رہے ہیں جس طرح ہم سانس لے رہے ہیں, جس طرح ہم سانس لے رہے ہیں, جس طرح ہم سانس لے, ہم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, ہر حال میں ہماری سانس جاری ہے. سانس کی مثل فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وہ دیگر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوح محفوظ سے تحریریں نقل کر رہے ہیں, کرامن کاتبین انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں, وہ دیگر کاموں بھی مشغول ہیں. لیکن جس طرح ہم دیگر کاموں میں مشغول رہتے ہیں لیکن ہماری سانس رکتی نہیں ہے, اس طرح فرشتے کام کرنے کے باوجود ہر وقت ان سے اللہ کی تسبیح, اللہ کی حمد, اللہ کا ذکر جاری و ساری ہے. رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. لا یفترون, تھکتے بھی نہیں یہ فرشتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انسان جب اللہ کے ذکر کی محفل سجاتا ہے تو یہی فرشتے اللہ کے ذکر کی محفل سجانے والوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں, انسان کی زیارت کے لیے. کون سا انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, کون سا انسان؟ یہ جو محفل سجی ہوئی ہے قرآن کی محفل ہے. حضور فرماتے ہیں جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور لوگ بیٹھ کر اس کا درس دیتے ہیں تو فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. فرشتے, اور کہاں تک فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں؟ دوسروں کو بلاتے ہیں. فرشتوں کا ڈھیر 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 آسمان تک پہنچتا ہے. یہ فرشتوں کا نور آسمان تک جاتا ہے. یہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, تکالیف کو دور کرتے ہیں, شر کو دور کرتے ہیں, فتنوں کو دور کرتے ہیں. یہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. کب؟ جب انسان اللہ کی عبادت میں, اللہ کے ذکر میں, تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو انسان کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یسبحون اللیل, رات, والنہار, اور دن وہ تسبیح کر رہے ہیں, پاکی بیان کر رہے ہیں. لا یفترون, سستی نہیں کرتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض, کیا انہوں نے زمین سے کچھ خدا بنا لیے ہیں؟ مشرکین نے, کافروں نے زمین سے خدا بنا لیے, یعنی زمین میں سے بہت سارے خدا بنا لیے انہوں نے. کسی نے کہا عیسیٰ خدا ہیں, کسی نے کہا عزیر خدا ہیں, کسی نے کہا یہ بت ہمارے خدا ہیں, کسی نے کہا سورج ہمارا خدا ہے, کسی نے کہا یہ جو پانی جاری ہے یہ پانی ہمارا خدا ہے, کسی نے کہا یہ گائیں جو ہے گائیں یہ ہماری ماتا ہے, یہ ہماری خدا ہے. کسی نے گائے کو خدا بنایا ہوا ہے, کسی نے درخت کو خدا بنایا ہوا ہے, کسی نے سانپ کو خدا بنایا ہوا ہے, کسی نے آگ کو خدا بنایا ہوا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض, کیا انہوں نے زمین سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں؟ ہم ینشرون, جو پیدا کرتے ہیں. ینشرون, جن کو یہ خدا کہہ رہے ہیں کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ کسی کو پیدا کر سکیں؟ اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں کہ کسی کو پیدا کر سکے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے زمین سے ایسے خدا بنا لیے ہیں ہم ینشرون, جو پیدا کرتے ہوں.
اور ینشرون کا ایک معنی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہوں، حشر و نشر، حشر معنی جمع کرنا، نشر معنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ ہم ینشرون جو زندہ کرتے ہوں، کیا انہوں نے زمین سے ایسے خدا بنا لیے جو زندہ کرتے ہوں؟ تو جواب یہ آئے گا کہ یہ بت کسی کو زندہ نہیں کر سکتے، یہ گائیں کسی کو زندہ نہیں کر سکتی، یہ درخت کسی کو زندہ نہیں کر سکتے، یہ آگ کسی کو زندہ نہیں کر سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ خود فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن مردے میں جان اللہ ہی ڈالتا ہے، مردے میں جان اللہ ہی ڈالتا ہے، اللہ نے انہیں معجزہ عطا فرمایا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے، آلہہ الہ کی جمع ہے، لو کان فیہما، اگر آسمان و زمین میں آلہۃ اور بھی خدا ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو ضرور آسمان اور زمین تباہ و برباد ہو جاتے، لفسدتا، ضرور تباہ ہو جاتے۔ اگر ایک کے سوا بہت سے خدا ہوتے، ایک خدا کہتا کہ یہ ہونا چاہیے، دوسرا خدا کہتا یہ ہونا چاہیے، خداؤں میں جنگ ہو جاتی اور جنگ کا نتیجہ ہوتا کہ آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ یا مشرکین مکہ جنہیں خدا ٹھہرا رہے ہیں، پتھروں کو، لوہے کو، سونے کو، چاندی کو، جو بے جان جمادات ہیں، مشرکین مکہ جنہیں خدا ٹھہرا رہے ہیں، اگر اللہ کے سوا یہ خدا ہوتے تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ نظام کائنات رک جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو مشرکین مکہ جنہیں خدا کہہ رہے ہیں ان میں تو بولنے کی صلاحیت نہیں، کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں، وہ اتنا بڑا نظام کیسے چلاتے؟ لفسدتا، اگر آسمان و زمینوں میں اور بھی خدا ہوتے جسے مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ نظام رک جاتا، ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا۔ یا پھر اللہ کے سوا کوئی اور زندہ معبود ہوتے تو وہ معبود آپس میں لڑتے، کیونکہ بادشاہوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سلطنت میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، اگر کوئی دوسرا بادشاہ بننے کے لیے اٹھتا ہے تو پھر ان بادشاہوں میں جنگ ہوتی ہے، جو غالب آ جاتا ہے وہ بادشاہ رہتا ہے، جو مغلوب ہو جاتا ہے اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ پھر جو مغلوب ہو جاتا وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے، لفسدتا، تو ضرور یہ تباہ ہو جاتے۔ فسبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے شریک سے، اللہ شریک سے پاک ہے۔ فسبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے، رب العرش، عرش کا مالک، عرش کا رب۔ اور یہ بار بار عرض کیا گیا ہے، عرش سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی تخت ہے اور اس تخت پر اللہ کرسی لگا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ مراد نہیں ہے، یہ عقیدہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ جس طرح زمین اللہ کی ایک مخلوق ہے، پھر زمین سے بڑا پہلا آسمان ہے، پھر پہلے آسمان سے بڑا دوسرا آسمان ہے، پھر دونوں آسمانوں سے بڑا تیسرا آسمان ہے، ساتواں آسمان ہے، ساتویں آسمان کے اوپر ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بڑا عرش ہے، زمین کی طرح مخلوق ہے ایک عرش، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بڑا عرش الہی ہے، عرش الہی۔ تو اللہ فرماتا ہے فسبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے، رب العرش، عرش کا مالک، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، مشرک جو باتیں بیان کرتے ہیں کفریہ شرکیہ، اللہ ان کی تمام باتوں سے پاک ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اگلی آیات بھی بڑی پیاری آیات ہیں، بہت پیاری آیات ہیں، اللہ کی معرفت کا بیان ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہے، بہت پیاری آیات ہیں۔ اگلی نشست میں آپ ضرور شرکت فرمائیے گا۔ آج کی ہماری یہ نشست الحمدللہ 22 آیات مکمل ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہم نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ سستی سے، کاہلی سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ اپنا ذکر کرنے، اپنی پاکی بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔